اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں میں خود جان بوجھ کے ان کو نہیں بیان کرتا۔ حج پہ بھی میں یہی کام کرتا ہوں، جب حج پہ گروپ کے ساتھ جاتا ہوں میں، تو وہ جو کھانچے والے مسئلے ہوتے ہیں نا، جہاں سے نکلنے کی گنجائشیں ہوتی ہیں، وہ میں نارملی بیان نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مزاج ہے انسان کا، جیسے وہ مسئلہ بیان ہوتا ہے نا، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں تو اسی میں آتا ہوں، اور وہ سہولت لینے کے چکر میں ہوتا ہے، چاہے وہ نہ بھی آتا ہو، لیکن وہ مزاج ہے ایک انسان کا بہرحال۔ تو یہ بھی مسئلہ کیونکہ سہولت والا ہے، اس لیے میں پہلے سے آپ کو ایک انڈیکیٹر لگا رہا ہوں کہ آپ کو فیصلہ اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ فیصلہ کریں گی شریعت اس کو مانتی بھی ہے۔ غلط فیصلہ کریں گی تو مجتہد کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، نہ ان کے وکلاء کے پاس علم غیب ہے۔ آپ کہیں گے جی 1000 روپیہ خمس، تو لیں گے پرچی کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ اگر یہ آپ نے 1000 روپیہ خمس غلط نکالا ہوگا، ڈنڈی ماری ہوگی، تو وہ خدا اور امام پکڑیں گے آپ کو، درست؟ لہذا اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ وہی انسان کا جو مزاج ہے نا، وہ درمیان میں نہ آ جائے بیچ میں، ورنہ اس کی وجہ سے انسان پھنس سکتا ہے بعض اوقات۔ دیکھیں، آغا سیستانی کا ایک نظریہ ہے۔ اچھا، یہ آغا سیستانی کا نظریہ خاص تقریباً انہی کا میں مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ مال، دیکھیں ایک ہر انسان کی ایک معاشرتی حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی اپنی تذلیل کا ذریعہ بنے، آپ کی اپنی تذلیل کا ذریعہ بنے، ایسا کام کرنے کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی، درست؟ لہذا شریعت کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت کا خیال رکھو، اس کو بچا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ یعنی انسان اتنا لاؤبالی ہو جائے، یعنی یہ بھی روایتوں میں ہاں کہ انسان اتنا لاؤبالی ہو جائے کہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو۔ یہ کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے انسان کی۔ ہاں، ہر بات پر دھیان دھرے، یہ بھی کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے۔ ایک معتدل مزاج ہونا چاہیے کہ اگر صحیح بات کر رہے تو متاثر ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کو چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ ہاں، غلط بات کر رہے تو صحیح ہے، آپ کہیں جی نو ٹینشن، لیکن صحیح بات پہ بھی نو ٹینشن، یہ غلط چیز ہے، درست؟ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو بچائیں، اپنی آبرو ریزی خود نہ کریں، اور خود سبب نہ بنے اپنی آبرو ریزی کا، درست؟ اب وہ خرچہ، وہ اخراجات کہ جو آپ اسی وجہ سے صرف کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کی عزت و آبرو معاشرے میں محفوظ ہو جائے، اس خرچے کو بھی شریعت نے آپ کا جائز خرچہ مانا ہے۔ وہ خرچہ کہ جو حفظ آبرو کے لیے، اپنی شان اور حیثیت کو بچانے کے لیے آپ معاشرتی طور پر کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں میرا لباس پھٹا پرانا، گندا میلا کچیلا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی مجھے، کیونکہ یہ بالآخر میری تذلیل ہے، میری ذلت ہے۔ میں اپنی شان کی اور اپنی حیثیت کی حفاظت نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بے آبرو کر رہا ہوں، درست؟ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اچھا، اس کام سے بچنے کے لیے مجھے مثلا فرض کریں 4 جوڑے خریدنے پڑیں گے، سرف ایکسل خریدنا پڑے گا، درست؟ تاکہ کپڑے دھل سکیں، واشنگ مشین خریدنی پڑے گی مثلا، باب مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو خرچے میں کر رہا ہوں اپنی حفظ آبرو کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے جائز ایکسپینسز مانے گئے ہیں۔ لہذا جو بھی جائز ایکسپینس ہوتا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا۔ یہاں تک سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آ جائیں ہم اپنے کیا کہتے ہیں سوال کی طرف چلیں جو انہوں نے پوچھا۔ دیکھیں، اچھا اس سے پہلے میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہیز پر خمس نہیں ہوتی، سنا ہے مسئلہ یہ آپ نے؟ نہیں سنا؟ چلیں، جنہوں نے سنا ہے اس کے اگر آپ آغا سیستانی کی توضیح اٹھا کے دیکھیں تو اس کو انہوں نے اسی باب سے صحیح کیا ہے۔ یعنی اس جہیز کو آغا سیستانی جو استثناء بناتے ہیں اس کو اسی چیز میں لے کر آئیں کہ اگر جہیز جمع نہ کرنا
اس کی عزت اور آبرو کی کمی کا سبب. لوگ اس کو لاابالی کہیں گے, لوگ اس کو باتیں کریں گے کہ کیسا باپ ہے جس کو اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو جملے ہیں نا ان کے وہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے گویا اپنی حفظ شان اور اپنی حفظ آبرو کے لیے خرچ کر رہا ہے, کیونکہ اگر یہ خرچہ نہیں کرے گا تو لوگ اس کو باتیں کریں گے. درست. لہذا اس وجہ سے وہ خرچہ جو کرے گا جہیز کی مد میں, وہ خرچہ اس کا جائز خرچہ بن جائے گا اور ایگزیمپٹ ہو جائے گا خمس سے. البتہ چیز لے کے جو رکھ رہا ہے وہ, اب وہ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, وہ شاید پہلے آیا بھی تھا میرا خیال ہے, نہیں آیا تو پھر کبھی سے. اسی طریقے سے فرض کریں مثلا ایک دلہن ہے, نئی نویلی دلہن, تو کچھ مقدار زیورات, کچھ مقدار لباس ایسے ہوں گے یقیناً کہ یہ بھی اگر اس کے پاس نہ ہو تو لوگ اس کو باتیں کریں گے. کیا یہ کیسی دلہن ہے, مطلب فرض کریں اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہی نہیں ہے پہننے کے لیے, یا اس کے پاس کوئی زیورات ہی نہیں ہے مثلا. تو کچھ مثلا فرض کریں اس کو 3 سیٹ ملے مثلا, حالانکہ آج کل کے زمانے میں تو آرٹیفیشل سیٹ ہی ملتے ہیں 3, لیکن فرض کریں کسی نے سونے کے دے دیے ہو. درست. ممکن ہے ایک سیٹ ان میں ایسا ہو کہ جو اس کی حفظ شان کے لیے ضروری ہو, کہ یہ بھی نہ ہو تو واقعی اس کو باتیں ہوں گی کہ یار کیسی دلہن ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس پہننے کے لیے, نئی نویلی دلہن ہو خاص طور پہ. تو یہ ایک سیٹ اس کی حفظ شان کے لیے, اب یہ ایک سیٹ یوز کرے یا نہ کرے اس کے اوپر خمس نہیں ہوگی. درست. اسی طریقے سے مثلا فرض کریں اس کو 21 جوڑے ملیں, لیکن یہ 21 کے 21 جوڑے ایسے نہیں ہوں گے جس کے اوپر اس کی شان ڈپینڈ کرتی ہوگی. ممکن ہے اس میں سے 5-7 جوڑے ایسے ہوں کہ یہ جوڑے اسینشیل ہیں, کہ یہ نہیں ہوں گے تو اس کی, یعنی یہ بھی نہیں ہو, 21 کے اوپر کے بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو, تو یہ اس کی نقص شان ہے. یہ 6-7 جوڑے ایسے ہیں کہ یہ ہونا اس کی حیثیت اور اس کی شان کے لیے ضروری ہیں, وہ اللہ اس کو باتیں ہوں گی. تو یہ 6-7 جوڑے چاہے وہ یوز کرے یا نہ کرے ان کے اوپر خمس نہیں ہوگی. ہاں ان سے ایکسٹرا جو چیزیں ہیں پھر اس میں وہی نارمل مسئلہ چلے گا, وہ اگر اس نے سال کے دوران استعمال کر لی تو خمس نہیں ہوگی, اور سال کے دوران اگر وہ ایکسٹرا چیزیں استعمال نہ ہو سکیں تو پھر ان کا خمس اس کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینا پڑے گا. مطلب فرض کریں اس کو فریج بھی ملا ہے, اس کو مثلا مائکرو ویو اوون بھی ملا ہے, اور الا بلا 10 چیزیں ملی ہیں, مگر ممکن ہے یہ ساری چیزیں ایسی نہ ہو جو اس کی حفظ شان کے لیے ضروری ہوں, لیکن کچھ مقدار لباس, کچھ مقدار زیورات, یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو حفظ شان کے لیے واقعاً ایک نئی نویلی دلہن کے اعتبار سے ضروری ہوتی ہیں, تو وہ ایگزیمپٹ ہو جائیں گی, ان پہ خمس نہیں ہوگا چاہے وہ استعمال نہ بھی ہوں. لیکن اس سے زیادہ جو مقدار ہے وہ اگر استعمال ہوں گی تو خمس نہیں ہوگا, استعمال نہیں ہوں گی تو خمس دینا پڑے گا, اور جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے اس کا خمس دینا ہوگا. حل ہوا آپ کا مسئلہ؟ ہیں کیا فرمایا؟ دینا کس کو ہوگا؟ مجتہد جامع جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, دینا کس کو ہوگا؟ یعنی بیوی کو دینا ہوگا, اور کس کو دینا ہوگا؟ میری نماز کسی اور کے اوپر واجب ہوگی, میری نماز مجھ پہ واجب ہوگی, میری نماز میری بیوی پہ واجب نہیں ہوگی, یا بیوی کی نماز میرے اس کے شوہر پہ واجب نہیں ہوگی. ہر انسان کی ذمہ داری اپنی اپنی ہے. چیزیں آپ کی, جہیز آپ کو ملا, فائدہ آپ کا ہوا, ہیں جی, اور آپ کہیں جی خمس شوہر دے, اس بیچارے بے ای ذنب قتلت, اس بیچارے نے کون سا قصور کیا؟ صرف ہاں کرنے کا قصور کیا کہ خمس اس کی گردن پہ چلا جائے. لہذا اصل واجب جو ہے وہ عورت پر ہے. اب اس میں اس میں یہ ہو سکتا ہے مثلا آپ جس طرح اکثر خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, یہ ہے نا, میں طریقہ بتاتا ہوں, اپنی چیزوں میں سے کچھ چیزیں بیچیں جو ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مثلا فرض کریں فریج گھر میں پہلے سے ہی چل رہا ہے, آپ کا فریج بند پڑا ہوا ہے سائڈ میں, بیچ دیں, پیسے جو آئیں اس سے خمس ادا کریں اپنی چیزوں کا. حالانکہ فرض کریں کہ یہ بھی میسر نہ ہو, مثلا سسرال والے نہیں بیچنے دے رہے, شوہر راضی, اول تو ان کی رضایت شرط نہیں ہے, لیکن اعلیٰ بعض اوقات سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے تو نہیں مول لیے جا سکتے اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو پھر آسان حل یہ ہے کہ آپ مثلا یا تو مصالحت کریں جس مجتہد کی تقلید میں, آپ ان سے یا ان کے وکیل سے کہ بھائی ہم قسطی دیں گے, ابھی پیسے نہیں ہیں, جیسے جیسے جو بھی آپ کی مصالحت ہو ان کے ساتھ, یا پھر شوہر سے قرضہ لیں, قرض الحسنہ لیں اس سے. ہمارے ہاں ویسے تو شریعت کے حساب سے ہر قرضہ قرض حسنہ ہوتا ہے, مگر ہمارے معاشرت کے حساب سے ایک خاص اصطلاح ہے قرض حسنہ. یعنی قرض حسنہ آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں کہ ہوا تو ملیں گے, نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے, یعنی یہ ایسا قرضہ ہے.
جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر قرضہ ہے تو دینا ہی دینا ہے آپ کو. قرضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرضہ اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے کسی سے واپسی کی شرط پر دیا ہو. پھر آپ ہنسنا کہیں اس کو یا ہنسنا نہ کہیں، وہ آپ کی گردن پر ہے قرضہ. درست. شوہر سے آپ قرضہ لیں اور پھر اس قرضے سے آپ خمس ادا کریں، اور پھر وہ آپ ہیں اور آپ کا شوہر ہے، کیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کس طرح آپ اسے معاف کرواتی ہیں، یہ آپ کا ہنر. درست. تو یہ اس کا ایک آسان طریقہ. ایک منٹ سیل لگا دیں. اب دیکھیں بالآخر وہ آپ کو موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا حساب تو کرنا پڑے گا. بالکل ایک ایک چیز کا حساب کرنا پڑے گا. ایک اتنا دیکھیں، جب بھی آپ اندازے سے نکالیں گے نا تو آپ کو اتنا مال نکالنا پڑے گا کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو میری گردن پہ تھا وہ تو اسی کے اندر اتر گیا. زیادہ ہی گیا ہوگا، کم نہیں گیا ہوگا، یہ یقین ہونا چاہیے. تو پھر آپ اندازے سے بھی دے سکتی ہیں. دیکھیں جہیز کا مسئلہ آغاز سیستانی کے اعتبار سے، جہیز میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب والدین جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کر دیا، جہیز بیٹی کے حوالے کر کے اس کو بھیج دیا سسرال. ٹھیک. یہ دو اس کے فریزز ہیں. ایک فریز شادی سے پہلے کا جب یہ ماں باپ کی ملکیت ہے اور ماں باپ جمع کر رہے ہیں. ایک فریز شادی کے بعد کا کہ جب یہ بیٹی کو دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے، اب یہ بیٹی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ تو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب ملکیتیں چینج ہوتی ہیں تو میٹر زیرو ہو جاتا ہے. درست. مثلا فرض کریں یہ میرا موبائل تھا جو 1 سال سے یوز نہیں ہوا تھا. درست. اس پہ ہو گیا خمس واجب. میں نے اس کا خمس جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے حساب سے خمس نکال دیا میں نے. اب یہ خمس پیڈ ہو گیا نا. لیکن جیسے ہی میں یہ کسی کو دوں گا، مثلا فرض کریں میں نے اپنی بیگم کو دے دیا تحفے میں، تو یہ کل تک میرا تھا، آج یہ میرا نہیں ہے، میری بیگم کا ہے مثلا. درست. اب ملکیت چینج ہو گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اگر 1 سال پڑا رہے تو وہ یہ سوچے کہ جی میرے شوہر نے تو دے دیا تھا خمس، تو اس کا تو خمس پے ہو چکا ہے. وہ جب تک شوہر کی ملکیت میں تھا اگر 100 سال بھی پڑا رہتا تو شوہر پہ دوبارہ خمس نہیں ہوتا. لیکن اب جب کہ ملکیت چینج ہو گئی ہے، اب اس کی مالک بیگم بن چکی ہے، تو 1 سال استعمال نہیں کرے گی تو بیگم پر بھی اس کا خمس واجب ہو جائے گا. درست. شوہر کا دیا ہوا خمس بیگم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہاں؟ نہیں پرانے کی کوئی شرط نہیں ہے. جس وقت کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آئی، چاہے وہ یوز ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد سے لے کر 1 سال یا اگلی ڈیٹ آنے تک آپ نے اس کو یوز نہیں کیا تو آپ کے اوپر بھی اس کا خمس واجب ہو جائے گا، چاہے پہلے اس کا 10 دفعہ خمس نکل چکا ہو. درست. یہ ایک چیز. جب ملکیت چینج ہوتی ہے تو پچھلا استعمال ختم، نیا مالک نیا میٹر سٹارٹ. پیچھے مثلا فرض کریں جو شوہر نے استعمال کیا بھی تھا اگر، تو وہ جب تک شوہر کی ملکیت میں تھا اس کا بینیفٹ شوہر کو ملتا. لیکن اب جب شوہر سے ملکیت چینج ہو گئی ہے اور یہ بیگم کی ملکیت میں چلا گیا تو یہ بینیفٹ اب بیگم کو شوہر کے استعمال کا بینیفٹ نہیں ملے گا. لہٰذا وہ نیا میٹر سٹارٹ ہو جائے گا، 0 میٹر ہو گئی یہ گاڑی آپ کی واپس. درست. یہ ایک چیز. تو یہ ہمیں 2 حصوں میں بحث کرنی ہے. اب پہلے ہم پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ شوہر یا مثلا ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی کے لیے جہیز جمع کریں. اچھا ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیٹی کا مسئلہ بیٹے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. لہٰذا بیٹے کی جو بری وغیرہ کے لیے اگر چیزیں خریدی جا رہی ہیں تو اس کا تو خمس بہرحال یہ بیٹوں نے بند کروا دیا، اس کا خمس دینا پڑے گا. درست. ایک تو یہ کہ یہ بیٹیوں کے جہیز کا مسئلہ ہے، اس بری کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. لہذا اگر بیٹے کے لیے کچھ جمع کیا جا رہا ہو تو اس کا تو بہرحال خمس دینا ہوگا. یہ ایک چیز. آغا سیستانی اس جہیز کے سلسلے میں تقریباً 4 شرطیں لگاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہوں اس علاقے کا رواج یہی ہو کہ آہستہ آہستہ کر کے جہیز جمع کیا جاتا ہو. ایک. دوسرا یہ کہ اس طرح سے اگر آپ جمع نہ کریں تو یہ جمع نہ کرنا نقص شان ہے، آپ کی حیثیت اور آبرو خطرے میں ہے. لوگ آپ کو باتیں کریں گے، لا ابالی کہیں گے.
درست؟ یہ دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے، تیسری اور چوتھی شرط تھوڑی ملتی جلتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ توجہ کیجیے گا. دیکھیں، جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہوتا ہے اس معاشرے میں انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے. جو ہماری کلاسز بنی ہوئی ہے نا، یہ مڈل کلاس، یہ لوور کلاس، یہ اپر کلاس، یہ لوور مڈل، یہ اپر مڈل، یہ بالآخر یہ کلاسز کچھ بنی ہوئی ہیں. اگرچہ اسلام ان کو مانتا نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض چیزیں کیونکہ عرفی ہوتی ہیں، لہذا یہ پھر اس کے اندر تھوڑی بہت ان چیزوں کی دخالت آ جاتی ہے. درست؟ جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں وہ معاشرہ آپ کا سٹیٹس کیا سمجھتا ہے؟ مطلب فرض کریں میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، معاشرتی طور پر میرے لیے معاشرہ کتنا جہیز سمجھتا ہے کہ یہ اگر دے تو یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. دیکھیں، عام طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے بھی. شاید بچیاں ہوں جنہوں نے وہ دیکھا ہو، ایک کارٹون آتا تھا ٹی وی پہ، ماسک. دیکھا کسی نے؟ آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا. ماسک، اس میں کیا ہوتا تھا، اس کو بعض اوقات جب تعجب کی صورت اس کی آنکھیں باہر آتی تھیں، پھر واپس ہو جاتی. یہ ہمارے معاشرے کا بھی یہ حال ہوتا ہے. جب کوئی بھی انسان، آپ سے مراد میری پرٹیکولر آپ کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر. جب بھی کوئی انسان اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی حرکت کرتا ہے تو ایک ماسک کی طرح ہماری آنکھیں باہر آتی ہیں اور اندر جاتی ہیں، اس نے یہ کیسے کر دیا. مثلا فرض کریں میں ہوں، ایک تو ویسے ہی معاشرہ مولوی کو سب سے ناکارہ عضو بیکار سمجھتا ہے معاشرے کا، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. اب یہ دشمن اناج کا جو نہ کام کا نہ کاج کا، فرض کریں وہ کل سے مرسیڈیز میں گھوم رہا ہو تو ہر کسی کے یہاں آ کے ہڈی پھنسے گی. یار یہ مولوی صاحب کے پاس اتنی گاڑی کہاں سے ہے، پیسہ کہاں سے آیا مولوی صاحب کے پاس. یہ معاشرہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا فعل حیثیت کے مطابق ہے یا آپ نے کوئی اونچی چھلانگ ماری ہے. معاشرہ یہ آپ کو یہ میسج کنوے کر دے گا. میری بیٹی کی شادی ہو، ٹھیک ہے، میں ایک ایسا لان مثلا بک کراؤں کہ جس کا مثلا کرایہ ہی 15 لاکھ کا ہو، پیچھے 2-3 لاکھ کا اس کے لیے مثلا فرض کریں پھولوں سے بڑے ایک سٹیج بنواؤں، تو سب سے پہلا تو لوگوں کو یہی کہے گا کہ یہ جب کارڈ پہ لکھا ہوگا نا فلانا لان، تو وہ آنکھیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی. وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ حیثیت سے اونچی بات ہو گئی ہے. درست؟ بس یہ معاشرہ طے کر دیتا ہے آپ کے لیے کہ کون سا خرچہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے اور کون سا خرچہ آپ نے حیثیت سے بڑھ کر کیا ہے. مثلا فرض کریں اگر میں ایک نارمل قسم کے بھوجانی ہال میں مثلا شادی رکھتا ہوں، آنے والوں کو ایک 1 ڈش پہ میں نے رکھا دیا اور یہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے مولوی اتنا تو کر ہی سکتا ہے. درست؟ البتہ اس میں بھی سوچیں گے کسی نے کروا دیا ہوگا، لیکن بہرحال چلیں، وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ جو مولوی کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو چلو اس کا بھی حق ہے بیچارے کا. یہ وہ خرچہ ہے، یعنی یہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے. اسی طرح جہیز میں بھی ہے کہ عرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کتنا جہیز ایک بیٹی کو دے سکتے ہیں. مثلا فرض کریں معاشرہ ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے سے 5 لاکھ کا اگر جہیز دے تو وہ اس کی آنکھیں باہر نہیں آئیں گی. تو ایک تو یہ کہ جو جہیز آپ اپنی بیٹی کے لیے جمع کر رہے ہیں یا آپ کی جو اوور آل حیثیت ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو زائد مقدار پر خمس دینا ہوگا. ایک دوسرا ہے کہ یہ پورے 5 لاکھ کا جہیز ایک ہی سال میں نہ جمع کر لیں. آپ کہیں جی حیثیت کی قید لگائیے تو 5 لاکھ کا ایک ہی سال میں جمع کر لیا، یہ بھی نہیں جائز سے مراد یہ ایگزیمپٹڈ نہیں ہوگا، بلکہ جو جہیز آپ ہر سال جمع کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سالانہ اخراجات کے ساتھ بھی میچ کرے. یہ چوتھی شرط ہے. ایک اوورال حیثیت کے ساتھ میچ کرے اور ایک آپ کے سالانہ اخراجات کے ساتھ میچ کرے. یہ 2 الگ الگ شرطیں ہیں. جب ان 4 شرطوں کے ساتھ پیسہ نہیں رکھنا، کوئی چیزیں لے کر آپ رکھتے ہیں بیٹی کے جہیز کے لیے، تو ان 4 شرطوں کے ساتھ اس جہیز کی چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. ایکسٹرا کے اوپر خمس دینا پڑے گا. ہاں اس کے اوپر تو خمس آئے گا، لیکن ابھی وہ تو ایک مثال بنائی تھی نا، ہم اپنی اوقات والی مثال بنائیں گے نا. ہم 21 نہیں دیں گے، ہم مثلا 10 جوڑے دے رہے ہیں تو 10 تو دے سکتے ہیں. حالانکہ ان 10 دیکھیں وہ جو بات آئی تھی وہ پہلے وہ لڑکی کی جہت سے آئی تھی، وہ ابھی لڑکی کی جہت سے آئی تھی.
وہ دوسرے فریز کی بات ہے. ابھی ہم پہلے پچھلے فریز میں چل رہے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر آیا اس جہیز پر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو 4 شرطیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ان 4 شرطوں کے ساتھ ماں باپ پر جہیز کے لیے جمع کی ہوئی چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله